حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد اور بادشاہ وقت کے مقابلے پر کلمہ حق کہنے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی مخالفت ہے، آپ کے مقابلے پر زمانے کا بادشاہ موجود ہے۔ اب اس نے اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جادوگری کے مقابلے پر ہے اور جادوگری کے حوالے سے ہے۔ انسان کی جو بصیرت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، یہ بڑی محدود ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے صرف ظاہر کو دیکھ سکتا ہے اور اسی کو دیکھتا ہے اور اسی کو مانتا ہے، اور انسان کی عقل جس پر انسان بڑا جو ہے گھمنڈ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے، لیکن یہی عقل جس کو اقبال لاہوری نے لکھا نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ جو عقل ہے یہ بڑی عام چیز ہے، لیکن اس کا استعمال اگر درست ہوتا رہے، قرآن نے، وحی الہی نے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا، لیکن زیادہ ایسے رہا کہ انبیاء کے مقابلے پر، انبیاء کی مخالفت پر عقل کا استعمال ہوا، وحی الہی کے مقابلے پر استعمال ہوا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنی ریاست سے، اپنے مملکت سے جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ لے آؤ ایسے ہمارے جادوگر جو علم جانتے ہیں، جادوگری کا فن جانتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور پھر اس نے اپنی عقل کے مطابق انہیں دعوت دی۔ ظاہر ہے انسان لالچی طبع ہے، انسان کی سرشت میں، انسان کی طبیعت میں لالچ موجود ہے کہ وہ فائدہ چاہتا ہے۔ اس نے اسی کے مطابق کہا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، میں تمہیں اجر دوں گا، إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر تم ان پر غالب آ گئے۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس کے سوا بھی اس نے کہا ہاں میں تمہیں صرف اجر ہی نہیں دوں گا بلکہ میں اس کے ساتھ تمہیں کیا کروں گا، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں اپنا درباری بنا لوں گا، مقرب بنا لوں گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ علم والوں کو اور فن والوں کو آمادہ کرنے کے لیے بادشاہ وقت کے پاس بھی جو بہترین قسم کی چیز دینے والی تھی نا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اجر بھی دوں گا، اور اجر تو میں نے پہلے تمہیں دے دینا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جب جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ تعداد ہزاروں میں ہے، کسی نے لکھا 3000، کسی نے لکھا 5000، اتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو اس کی ریاست میں جادوگر موجود تھے، جو یہ فن جانتے تھے جادوگری کا، شوق دبازی کا، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور بادشاہ نے کہا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں صرف اجر ہی نہیں دوں گا کہ روپیہ پیسہ ہی نہیں دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ میں تمہیں اپنا دربار میں مقرب بنا لوں گا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، اب جو فن والے تھے نا، جب ان کا وہ مجمع سجا، وہ اجتماع سجا، اور بادشاہ وقت نے وہ پنڈال سجایا، قربان جائیے اللہ والوں کی کیا شان و شوکت ہے، جو پروردگار کے برگزیدہ ہیں، جو کلمہ حق کہنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں نا اس معنی سے ایک ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے، ہم بڑی اپنی تعداد پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً سے جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں، اور بادشاہ وقت نے اجتماع اکٹھا کیا ہے،
اور اجتماع میں مقابلے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بلائے ہیں اور پھر دیکھنے کے لیے بھی ایک بڑا مجمع ہے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اکیلے، ایک ان کے بھائی حضرت ہارون، یہ دو لوگ ہیں۔ قربان جائیے رب کی عطا پر اور اس کی جو عنایت ہے اور اس کا جو فضل ہے کہ وہ اپنے بندگان خدا سے کیسا کام لیتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، اب جب حضرت موسیٰ پہنچے نا تو وہ جو بادشاہ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے جادوگر، وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ پہلے اپنا دکھائیں گے وہ عصا، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم اپنے عصا جو ہے وہ لگائیں، یعنی وہی شوبدہ انہوں نے دکھانا ہے۔ قَالَ أَلْقُوا، اب مفسر کلام حضرت سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ رب جن کو عنایت کرنا چاہتا ہے نا، عطا کرنا چاہتا ہے، ان کا ظرف ایسا بنا دیتا ہے، ان کا پیمانہ ایسے بنا دیتا ہے، جو خیرات لینے والے ہیں وہ اپنی جھولی ایسی بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں ایسی عادت رکھ دی جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو دعوت دی نا، یہ دعوت با ادب دعوت تھی، رب کو یہ دعوت پسند آ گئی۔ آئے وہ بادشاہ کی دعوت پر ہیں، فرعون نے بلائے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام رب کے برگزیدہ رسول و نبی ہیں، ان کے مقابلے پر لائے گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی ادا رب کو پسند آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے موسیٰ آپ پہلے آئیے، بس یہ ادا ایسی تھی، یہ ادب کی کیفیت ایسی تھی۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا نا کہ انسان کو علم، عمل اور کوئی دوسری چیز اس جگہ تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچا دیتا ہے۔ علم بھی بڑی شان و شوکت ہے، علم بھی بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر علم ادب نہ سکھائے تو پھر علم بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ عمل بڑی اہم چیز ہے، اور عمل سے ہی انسان کے دنیا اور آخرت سنورنے والے ہیں، لیکن اگر عمل کے بعد بھی، اعمال کرنے کے بعد بھی ادب نصیب نہیں ہوا تو اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ ادب ایسی چیز ہے کہ یہ تمام مراتب سے انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ دیکھیے کیسی دلچسپ کیفیت ہے کہ ایک طرف بادشاہ وقت نے بلایا، اور کیسے پوری تیاری کے ساتھ بلایا ہوا ہے، اس نے انہیں مال و متاع کی آفر دی ہوئی ہے، انہیں لالچ دیا ہوا ہے، انہیں اس نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ میں تمہیں مال و دولت بھی دوں گا، اور مال و دولت ہی نہیں دوں گا بلکہ اس کے ساتھ میں تمہیں اپنا درباری مقرب بناؤں گا۔ لیکن فن والوں کے پاس، علم والوں کے پاس، اس پر بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ دراصل ان کے پاس علم تھا، اور علم جو حقیقت کا علم ہے نا، حقیقت کے علم میں ایک ادب ضرور پایا جاتا ہے، اور حقیقت میں صاحب علم وہی ہے، وگرنہ جس کے پاس جتنی ڈگریاں ہیں، جتنی سندیں ہیں، اگر ادب نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اور جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس ہی علم ہے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والوں نے حضرت موسیٰ کو با ادب دعوت دی، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا۔ اب اس پر ایک دلچسپ بات اور ذہن نشین کرنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ کو جس وقت انہوں نے اے موسیٰ کہا، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کو نبی اللہ نہیں کہا، رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ صاحبان ایمان کا طرز بیان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صاحبان ایمان اللہ کے نبی کو رسول اللہ کہتے ہیں، نبی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا محبوب کہتے ہیں، جیسے قرآن نے بھی پیارے پیارے الفاظ دیے نا، یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر،
اور کہیں کہا یا ایھا النبی اللہ. یہ ایسے الفاظ ہیں. بلکہ ایک اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا لا تجعلوا کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ خبردار نبی کو ایسے نہ بلاؤ کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ایسے اللہ کے نبی کو نہیں بلانا، بلکہ ان کے لیے پیارے الفاظ بولنے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے، امہات المومنین کا طریقہ دیکھیے، ازواج مطہرات کا طریقہ دیکھیے. وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے شوہر، بلکہ کہتی ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ. صحابہ کرام یہ نہیں کہتے. رشتہ جو بھی ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ دیکھیے رشتے میں چچا ہے اور کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رشتہ سسر کا بھی موجود ہے، لیکن ساری زندگی ایک ہی جملہ زبان پہ ہوتا ہے فداک امی و ابی یا رسول اللہ. حضرت مولا کائنات حیدر کرار کا رشتہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بلاتے کیا ہے، پکارتے کیا ہے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. جب بھی آواز دیتے ہیں، جب بھی صدا دیتے ہیں، اس لیے کہ وحی الہی نے سکھایا ہے، رب نے سکھایا ہے کہ ایمان والے نبی اور رسول کو کیسے بلاتے ہیں. ان کے بلانے کے لیے بھی وہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک قرآن نے بتایا، مشہور آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو ہستی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دنیا میں کسی کو کہہ دیتے ہیں فلاں میرے باپ جیسا. کس کو بڑا ہی ادب دینا ہو نا، کہہ دیں آپ بزرگوں کی طرح ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں. رب فرماتا ہے خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ کسی کے باپ نہیں ہے. اس لیے کہ باپ سے کچھ اور مطالبات بھی ہو سکتے ہیں، بیٹا وراثت بھی مانگ سکتا ہے، کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، کچھ فرائض کی ڈیمانڈ، حقوق کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے. یہاں صرف ادب ہے، یہاں صرف احترام ہے، یہاں صرف سر تسلیم خم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. انہیں یہ بھی نہیں کہنا ادب سے، بلکہ وہ لفظ بھی نہیں بولنا جو تم اپنے باپ کے لیے بولتے ہو. کیا کہنا ہے ولکن رسول اللہ، آپ کے لیے لفظ یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، پیارے القابات سے بلانا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا وہ جادوگر ہیں اور بادشاہ کے بلائے ہوئے ہیں. بادشاہ نے انہیں اکٹھا کیا ہے کہ میں تمہیں مال و زر دوں گا، دولت دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، اور ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آؤ. اور اب دیکھیے کہ اس میدان کی، اس مقابلے کی فضا کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا. دیکھیے ادب ایسی چیز ہے نا، یہ ارادتاً نہ بھی ہو، ان کا ارادہ بھی نہیں ہوگا شاید، وہ آئے مقابلے کے لیے ہیں اور بادشاہ کے بلائے ہوئے ہیں، بادشاہ کی دعوت پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ وقت نے دولت دینی ہے، بادشاہ وقت نے انعام دینا ہے، لیکن ادب غیر ارادی طور پر نکل گیا. یہ ادب جو ہے نا، اس لیے بزرگان دین نے کہا کہ یہ ارادتاً ہے یا غیر ارادی ہے، یہ کسی جگہ پر ہے. یہ ادب ایسے مقام پر لے جاتا ہے. انہوں نے کام کیا کیا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی. قربان جائیے رب کے کلام نے اس کو کیسا محفوظ کیا ہے، یہ لفظ بلفظ اس کی کیفیت کو کیسا جو ہے محفوظ کیا گیا ہے، اس پہ غور کیجئے. اما ان تلقی، اے موسیٰ آئیے آپ اپنا وہ کام دکھائیے. سنا ہے آپ کے پاس عصا ہے، چھڑی ہے، آپ اس کو ڈالتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے. اما ان تلقی، آئیے آپ کو لائیے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، پھر ہمیں اجازت دیجئے. یہ لفظ ایسے ہیں وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، غیر ارادی طور پہ ادب جھلک رہا ہے،
غیر ارادی طور پر ادب جھلک رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہیں سے کایا پلٹ گئی ہے۔ بلائے ہوئے فرعون کے ہیں، بلائے ہوئے بادشاہ کے ہیں، آئے ہوئے انعام لینے کے لیے ہیں، دنیا کی مال و دولت کی لالچ میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگان دین کہ ادب ایک ایسا راستہ ہے، ادب ایک ایسا راستہ ہے کہ یہ جہاں سے ملے یہ انسان کو کامیابی پہ لے جاتا ہے۔ ادب والدین کا ہے، ادب اہل ایمان کا ہے، ادب انسان کا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان کا ہے، قرآن کا ہے، وحی الہی کا ہے۔ اور یہ ادب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو وہ منزلیں طے کرا دیتی ہے جو انسان علم سے عمل سے طے نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی بہت ساری زندگیوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس نے ادب کیا وہ کامیابی پا گیا، وہ منزل پا گیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ جو جادوگر اکٹھے کیے گئے تھے، بادشاہ کی دعوت پر بلائے گئے تھے کہ ان کو مال و دولت کی لالچ دی گئی تھی، انہیں بادشاہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، مال و دولت دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا اور ادب سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیے پہلے، بس یہ کہنا تھا۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ پھر جب انہوں نے اپنا وہ کرتب سحر کا دکھایا تو اس سے سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے، ان پہ رعب طاری ہو گیا۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک کا یہ ادب ایسا تھا کہ یہ ان جادوگروں کو جو آئے ہوئے لالچ میں ہیں، بلائے ہوئے بادشاہ کے ہیں، اور وہ اپنا کرتب اور اپنا وہ شوکت دکھانے کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غیر ارادی ادب، بغیر ارادے سے کیا ہوا ادب انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر گیا۔ یعنی بارگاہ نبوت کا ادب اگر غیر ارادی طور پر ہے اور دنیا کی لالچ میں آئے ہوئے ہیں، انعام کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لیکن اس کے باوجود غیر ارادی ادب انہیں رب کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند دے گیا۔ اب کوئی مومن ہے، کلمہ گو ہے، اور پھر اپنے نبی و آقا کا ادب کرنے والا ہے، قربان جائیے اس کے ایمان کی اور اس کی منزل اور اس کی جو شان و شوکت ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ جو اپنے نبی کا ادب کر گیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک صحابی ہیں، وہ کسی قافلے سے بچھڑ گئے، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، سنانا واقعہ مقصود نہیں ہے، کہ ان کے سامنے جنگل کا درندہ شیر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ساریہ ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ساریہ ہوں۔ جنگل کا درندہ جو ہے وہ ان کے سامنے سر نگوں ہو گیا۔ بزرگان دین نے لکھا کہ یہ جو بارگاہ نبوت کا ادب ہے نا، یہ کائنات کی ہر مخلوق کر رہی ہے، اور یہ کائنات کی ہر مخلوق کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ انسان کو عقل دی گئی نا، باقی مخلوقات کو عقل نہیں ملی ہے، ان کے پاس نطق نہیں ہے، کلام نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور انسان کو عقل ملا، اور اس نے بارگاہ رسالت کے مقابلے پر اپنے عقل سے سوچا، اور کائنات کی ہر مخلوق بارگاہ نبوت کو عقل کے پیمانے پر نہیں بلکہ رب کے حکم کے پیمانے پر دیکھتے ہوئے اس کو ادب کی جا سمجھتی ہے۔ لہذا اہل ایمان کے لیے یہ جو آج کی آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف دیکھیے دنیا کی لالچ میں اکٹھے ہونے والے، اور ایک طرف دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہ کی دعوت پر اکٹھے ہونے والے، اور جن کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر آنے والے۔
لیکن غیر ارادی ادب انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر گیا۔ اور یہ آگے والی آیت پڑھیں گے کہ اس میں آئے گا کہ صرف ایمان ہی نہیں ملا بلکہ انہیں جو بادشاہ نے لالچ دیا تھا نا کہ میں تمہیں انعام دوں گا اور میں تمہیں اپنا مقرب درباری بناؤں گا، رب نے نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے صرف ایمان نہیں دیا بلکہ ایمان سے بڑھ کر اپنا مقرب بنا دیا کہ دنیا کے بادشاہ کے مقرب نہ بنو بلکہ جو اللہ کے نبی کا ادب کرتا ہے وہ دو جہانوں کے رب کا مقرب کہلاتا ہے، وہ دو جہانوں کے پروردگار کا مقرب کہلاتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت ہمارے سامنے مثال ہے، قرآن نے ان کے لیے بار بار ایک ٹائٹل استعمال کیا، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ اصحاب خاص ہیں، یہ وہ مقرب ہیں، یہ وہ محبوب ہیں، یہ کائنات کے وہ چنے ہوئے افراد ہیں جن سے ان کا اللہ بھی راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، وہاں پہ سندیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ علم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں اعمال کی گنتی نہیں دیکھی جاتی۔ علم بڑی چیز ہے، علم بڑی دولت ہے اور علم بڑا مرتبہ ہے، عمل بڑی عام چیز ہے، لیکن علم اور عمل پیچھے رہ جاتے ہیں، ادب انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں اور حضرات صحابہ کرام کی جو قرآن نے عظمت بتائی وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ بارگاہ نبوت کا ادب ہے، بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ تو عزیز مکرم سورہ اعراف کی یہ آیات مبارکہ ہمارے سامنے یہی ایک سبق لا رہی ہے کہ ایک طرف نبی کا علم زمانے بھر کے علوم سے مبرہ ہے، زمانے بھر کے علوم سے الگ ہے اور سب سے منفرد ہے، اور دوسرا انسان جہاں بھی ہے، جس جگہ ہے، وہ زندگی کے جس حصے میں ہے اور اپنی زندگی کے جس شعبے میں ہے، ادب اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور یہ ادب ہے جس نے ایمان کو منزل آشنا کی ہے، جس نے ایمان کی منزل دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو جو دنیا میں صاحب قدر ہیں، جو جو دنیا میں صاحب عزت ہیں، وہ سارے ادب کی منزل سے گزرے ہیں، ادب کی راہ سے گزرے ہیں۔ اور یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اور یہ ادب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ نیت خدا جانتا ہے، انسان میں نہیں کھل سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، یہ پوشیدہ ہے، بندوں کے سامنے کیا کھلنے والا۔ حضرت موسیٰ کے ابھی جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی سورہ اعراف کی، نیت ان کی خدا جانتا ہے کہ کیا تھی۔ بادشاہ نے بلائے تھے کہ آؤ میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنا مقرب درباری بناتا ہوں۔ انعام کی لالچ میں اکٹھے ہوئے تھے، دولت کی لالچ میں، دنیا کی انعام کی لالچ میں اکٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کو دیکھ کے ان کا غیر ارادی ادب کیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، بارگاہ نبوت کا ادب غیر ارادی بھی انسان کو کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جو زمانے کے بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے عقل سے سوچا، انہوں نے اپنی عقل اور اپنے شعور کو اہمیت دی، اور جو علم والے تھے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ علم بھی وہی ہے جو انسان کو ادب سے آشنا کر دے، اور عمل بھی وہی ہے جو انسان کو ادب کے مرتبے تک پہنچا دے، وگرنہ انسان کا علم بھی بیکار ہے اور عمل بھی ضائع ہے اگر انسان ادب کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ تو عزیز مکرم سورہ اعراف کی یہ آیات مبارکہ ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہیں کہ بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوت وہ منزل ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ صرف ادب پیش کیا جانا ہے۔ اور کیسا ادب پیش کیا جانا ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ کی مثال میں نے کئی مرتبہ پہلے سنائی، اور آپ عمر میں بڑے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں، آپ فرماتے نہیں دوبارہ ایسے مت کہنا، میں دنیا میں پہلے آیا ہوں لیکن سرکار بڑے ہیں۔
جناب سیدنا صدیق اکبر کا رشتہ کیا ہے؟ لیکن تفسیر، حدیث، سیرت کی کوئی کتاب، تاریخ کی کوئی کتاب، کوئی حوالہ ایسا نہیں ملے گا کہ قافلہ سالار عشق، اس شاہ کے قافلے کے سالار جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہیں کسی جگہ اپنا رشتہ بتایا ہو، بلکہ ان کی زبان سے ایک ہی لفظ ملتا ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ ازواج مطہرات دیکھیے، قرآن نے کہا نا انہیں کہ آپ دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں، آپ رب کی طرف سے چن لی گئی ہیں۔ قربان جائیے، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں منزل کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے کہ یہ درجہ ملا کیسے ہے کہ ازواج مطہرات ظاہر ہے عورتیں ہیں، لیکن ان کا اپنے شوہر کے لیے بظاہر شوہر ہیں، لیکن جملہ کیا ہے؟ سیرت نگار کوئی ہے، کسی دور کا ہے، اس کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیے، ایک ہی لفظ ملتا ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر اسی لیے پھر رب کے کلام نے، وحی الہی نے ان کے لیے ٹائٹل کیا دیا کہ آپ اس کائنات کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں بلکہ سب سے منفرد ہیں۔ وجہ کیا کہ بارگاہ نبوت کا ادب ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ بارگاہ نبوت کا ادب ہے جو انسان کو علم اور عمل کی جو انتہا ہے، جو معراج ہے، جو عروج ہے، وہاں لے جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت کا ادب انسان کی جو اصل منزل ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔